بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان سے اظہار یکجہتی کے لیے کابل میں پہلی بڑی ریلی۔ چائنا کا سرحد پر مزید فوجی بھیجنا تشویشناک ہے، انڈین آرمی چیف۔ طوفان شاہین کی عمان اور ایران میں تباہی۔ سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ دوہرا معیار رکھتا ہے، شمالی کوریا۔ پرینکا گاندھی کی پولیس حراست میں کمرے میں جھاڑو سے صفائی۔ خاموش امی سو رہی ہیں، کئی دن والدہ کی باڈی کے پاس گزارنے والی بچیوں نے پولیس کو جانے سے روک دیا۔ مسجد نبوی کے 8 ستون۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے حامیوں نے ایک ریلی میں کابل کی نئی انتظامیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ 1000 کے لگ بھگ افراد نے طالبان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا، جن سے طالبان کے رہنماؤں اور کمانڈروں نے خطاب کیا۔ کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان کی حمایت میں کیا جانے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا مظاہرہ تھا، جو کابل کے پہاڑی علاقے کوہ دمان میں منعقد کیا گیا۔ سفید اور سیاہ رنگوں کے ساتھ طالبان کے جنگجوؤں نے فوجی وردی، ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے حامیوں کے اجتماع کے گرد پریڈ بھی کی۔ اجتماع میں بنائے گئے سٹیج پر طالبان رہنما بیٹھے تھے، جبکہ ایک جانب قبائلی عمائدین کی نشستیں تھیں۔ کرسیوں پر بیٹھے طالبان کے حامیوں میں سے زیادہ تر نے گھروں سے نئے انتظامیہ کی حمایت میں لکھے گئے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ کئی نے سروں پر سفید اور سرخ رنگ کے رومال باندھ رکھے تھے۔ اس موقع پر سٹیج سے طالبان کے حق میں ترانے بھی نشر کیے گئے۔ اجتماع کے شرکاء نے امریکہ کے خلاف اور طالبان کے حق میں نعرے لگائے۔ انڈین آرمی چیف نے کہا ہے کہ چائنا بڑی تعداد میں فوجی متنازع سرحد پر تعینات کر رہا ہے، جس کے جواب میں انڈیا بھی مزید فوجی تعینات کرے گا۔ انڈین آرمی چیف نے اس اقدام کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ سال جون میں لداخ کی وادی گلوان میں چائنا اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جس کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جھڑپ کے بعد چائنا اور انڈیا نے ہزاروں اضافی فوجی سرحد پر بھیجے تھے۔ انڈین آرمی چیف نے لداخ میں صحافیوں کو بتایا کہ 3500 کلومیٹر لمبی سرحد پر چینی افواج میں بڑی تعداد کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ دوستو، انڈیا اور چائنا جون کی جھڑپ کے بعد اعلیٰ سطحی مذاکرات کر رہے ہیں، اور جنرل منوج کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے ایک اور اجلاس متوقع ہے۔ ان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ روز قبل چائنا نے انڈین فوجیوں پر سرحد پر غیر قانونی طریقے سے پار کر کے چائنا کی حدود میں داخل ہونے کا الزام لگایا تھا۔ سمندری طوفان شاہین عمان اور ایران کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 9 افراد مارے گئے، جن میں 2 پاکستانی مزدور بھی شامل ہیں۔ عمان میں آنے والے سمندری طوفان شاہین سے ساحلی علاقوں میں تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ سے 2 پاکستانی سمیت 3 مزدور ملبے تلے دب کر مارے گئے۔ تیز ہواؤں اور موسم کی خرابی کے باعث پروازیں معطل کر دی گئیں، جبکہ مرکزی شاہراہیں زیر آب آنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ عمان میں حفاظتی تدابیر کے تحت 2 روز کی عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر سمندری طوفان شاہین نے ایران کی بندرگاہ چاب بہار کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایران میں طوفان کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 6 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ بجلی اور مواصلات کا نظام معطل ہو گیا۔ طوفان شاہین کی 120 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں نے دونوں ممالک میں انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی حفاظتی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ دونوں ممالک نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔
سویڈن میں توہین امیز خاکے بنانے والا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ سویڈن کی حکومت نے توہین امیز خاکے بنانے والے لارس ولکس نامی شخص کو کئی سالوں سے پولیس کی سیکیورٹی دے رکھی تھی۔ اتوار کے روز وہ اپنی پولیس سیکیورٹی میں جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں لارس ولکس اور اس کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسے ہوئی۔ 2007 میں لارس ولکس نے توہین امیز خاکے بنائے تھے جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اس کو مارنے والے کے لیے $1,00,000 انعام رکھا گیا تھا۔ 2015 میں ولکس پر ایک مباحثے میں شرکت کے دوران حملہ ہوا تھا لیکن وہ بچ نکلا تھا۔ دوسری طرف انڈیا میں بھارتی وزیر کے بیٹے نے احتجاج کرنے والے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی جس سے 8 افراد مارے گئے۔ اتر پردیش کے علاقے لکھم پور کھیری میں نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور نائب وزیر داخلہ اجے مشرا کو منصوبوں کے افتتاح کے سلسلے میں علاقے میں آنا تھا، تاہم کسانوں کی بڑی تعداد جمع ہوگی اور مودی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ کسانوں کے احتجاج کے دوران اچانک 3 گاڑیاں تیزی سے آئیں اور وہاں موجود کسانوں کو رونتے ہوئی چلی گئیں، جس کے بعد کسان مشتعل ہو گئے اور متعدد سرکاری گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گاڑی میں نائب وزیر داخلہ کا بیٹا موجود تھا جس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی، جبکہ نائب وزیر داخلہ نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا موقع پر موجود نہیں تھا، وہاں پر چند شرپسند موجود تھے جنہوں نے حملہ کیا، کیونکہ اگر میرا بیٹا یہ کام کرتا تو حادثے کی جگہ سے وہ زندہ واپس نہ آتا۔ شمالی کوریا نے اپنے حالیہ میزائل تجربے پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے تنقید کرنے پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی فوجی سرگرمیوں کے حوالے سے دوہرا معیار رکھتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کا مطلب ایک کھلی لاپرواہی اور اپنے خود مختاری سے ظالمانہ تجاوز ہے۔ شمالی کوریا کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ امریکہ کی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں اور اتحادیوں کے ساتھ ہتھیاروں کے تجربات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ دوہرے معیار کا واضح مظاہرہ ہے۔ انڈیا میں کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کی دوران حراست ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک کمرے میں جھاڑو لگا رہی ہیں۔ پرینکا گاندھی کو پیر کی رات اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری میں اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ کسانوں کے خاندانوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھیں۔ جس کمرے میں ان کو رکھا گیا وہ گندا تھا۔ انہوں نے خود کمرے کو صاف کیا۔ کانگریس کے ورکرز نے سینٹر کے باہر ان کی حراست کے خلاف احتجاج کیا۔ گزشتہ رات سیتا پور جاتے ہوئے پرینکا گاندھی نے پولیس سے وارنٹ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک ویڈیو میں پرینکا گاندھی پولیس سے کہہ رہی ہیں کہ وارنٹ نکالو، آرڈر نکالو، نہیں تو میں یہاں سے نہیں ہل رہی اور اگر آپ مجھے گاڑی میں ڈالیں گے تو میں آپ پر اغوا کا الزام عائد کر دوں گی۔ فرانس میں 5 اور 7 برس عمر کی 2 بہنوں نے والدہ کی موت سے بے خبر ان کی باڈی کے ساتھ کئی دن گزار دیے۔ بچیوں کی والدہ اچانک انتقال کر گئی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ والدہ سو رہی ہیں۔ لی مان شہر کے پروسیکیوٹر آفس کے مطابق بچیوں کے اسکول سے لمبی غیر حاضری پر اسکول پرنسپل نے پولیس کو الرٹ کیا۔ جب بدھ کو پولیس افسران خاتون کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تو بچیوں نے پولیس افسران کو یہ کہہ کر گھر میں داخلے سے روک دیا کہ خاموش ہو جائیں، امی سو رہی ہیں۔ بچیوں کے منع کرنے کے باوجود پولیس افسران نے گھر میں داخل ہونے پر اصرار کیا اور جب وہ اندر گئے تو انہیں بچیوں کی والدہ کی باڈی ملی۔ خاتون کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد سامنے آنے والی رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ طبی ہی ہے۔ پولیس کی جانب سے بچیوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں انہیں بچوں کی نگہداشت کے ادارے میں داخل کیا گیا ہے۔ کمسن بہنوں کی نفسیاتی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ بچیاں کتنے دنوں تک اپارٹمنٹ کے اندر اپنی والدہ کی باڈی کے ساتھ رہیں۔
رپورٹس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خاتون کے انتقال کو 48 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا۔ مسجد نبوی 8 ستونوں پر مشتمل ہے جنہیں عربی زبان میں اساتین کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں کے درمیان ایک ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان مقام ریاض الجنہ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین نماز اور نوافل کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے ساتھ عہد نبوت سے کئی تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ ان ستونوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کو تھام رکھا ہے۔ عہد نبوت میں یہ ستون کھجور کے تنے پر مشتمل تھے جو بعد میں باقاعدہ تعمیراتی مواد سے بنائے گئے۔ 1440 سال کے دوران یہ کھجور کے تنے سے بنائے گئے ستون پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اساتین کے وہ نام جنہیں دور نبوت میں لیا جاتا تھا آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ستون کے ساتھ کوئی واقعہ یا قصہ وابستہ ہے۔ ان کے نام سبز رنگ کی پلیٹ کے درمیان سنہری رنگ میں لکھے گئے ہیں۔ المخلقہ ستونیہ، یہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی شریف کی ایک علامت ہے جسے المطیبہ الماترہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تواتر کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ستون محراب نبوی شریف میں واقع ہے۔ روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ استوانا سید عائشہ ستون قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ کی طرف ہے۔ یہ ستون مہاجرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مہاجرین یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ محراب کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں پر نوافل ادا کرتے تھے۔ استوانا توبہ، یہ ستون ابو لبابہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کے بعد ابو لبابہ نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے پر ابو لبابہ نے خود اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں کھولیں گے وہ اسی جگہ خود کو باندھے رکھیں گے۔ پھر قرآن پاک میں ان کی توبہ کے نزول کے بعد انہیں کھول دیا گیا۔ استوانا السیریہ ستون روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھڑکی کے ساتھ ہیں۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر رکھا گیا تھا۔ استوانا الحر ستون علی ابن ابی طالب کی نسبت سے منسوب ہے۔ اس کے ساتھ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی پہرے داری کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ استوانا الوفور ستون مسجد نبوی کے شمال استوانا الحرس کے پیچھے واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے وفود سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ بعد میں یہ جگہ آپ کے صحابہ کی مجلس کی وجہ سے بھی مشہور ہوئی۔ استوانا مقام جبرائیل ستون مسجد نبوی کے شمال مغربی کونے میں ہے۔ یہ ستون دیوار حجرہ میں بنایا گیا ہے۔ استوانا تہجد ستون مسجد کے شمال سے حجرہ حضرت فاطمہ کے عقب میں واقع ہے۔ اسی میں محراب واقع ہے۔ اس کی بائیں جانب باب عثمان، جسے باب جبرائیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، موجود ہے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی چٹائی لے کر نکلتے اور بیت علی کے عقب میں بچھا کر نماز ادا کرتے۔ زیادہ تر تہجد کی نماز ادا یہاں پر ادا فرماتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔